چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يجوز للمطلقة الرجية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعد الليل ولا تبيت في غير منزلها. اور جائز نہیں ہے. یہاں سے ایک نیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اب کس کے لیے عدت جب گزارے گی عورت، چاہے وہ طلاق رجی دیو اسے یا طلاق بائنہ دیو، تو ایسی عورت جو ہے جس کو طلاق رجی دیے یا طلاق بائنہ دیے، تو وہ اب جب عدت گزار رہی ہے تو نہ دن کو نکلے گی شوہر کے گھر سے نہ رات کو نکلے گی، ہے نہیں عدت کے زمانے میں. لیکن وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے تو وہ دن بھر نکل سکتی ہے گھر سے عدت کے زمانے میں، اور رات کے کچھ حصے میں بھی نکل سکتی ہے نہیں. لیکن جب وہ آئے گی تو عدت جو رات جو گزارے گی وہ شوہر کے گھر میں گزارے گی، سمجھا نہیں؟ رات جو گزارے گی وہ کہیں اور نہ گزارے. لیکن ہاں اگر مجبوری ہر ایک کے لیے، مجبوری کیسے کہ ورثہ نے نکال دیا یا گھر جو کرائے پہ تھا اس کرائے سے اس نے لے لیا یا کرایہ نہیں دے پا رہی ہے یا جہاں رہ رہی تھی یا گھر گرنے والا تھا اب مجبور ہو کے نکلنا ہے، تو وہ الگ مجبوری ہے. مجبوری کی وجہ سے عدت میں منتقل ہونے کی اجازت ہے. شوہر کے گھر میں ہی رک کر عدت گزارنی اسے. لیکن اگر آپ ورثہ نکال دیں اسے کہ نہیں تمہیں نہیں، اپنے جاؤ کہیں جاؤ، اب طلاق دی تو طلاق والی بھی عدت وہیں گزارے گی شوہر کے گھر میں. لیکن اس کے لیے نکلنا جائز نہیں، نہ دن میں نہ رات میں، نہ ایسے نہیں. جب تک ہے وہ شوہر کے یہاں گزارے گی، شوہر کے یہاں. لیکن یہ جو ہے قید لگی ہے اس کے ساتھ کہ وہ ولا تخرجون من بیوتہن، تم ان کو نہ نکالو ان کے گھروں سے، ہے نہیں. تو یہ ہے نہیں گزار سکتی، مجبوری میں شرط ہے اس کے ساتھ کہ ایسا مجبوری میں آئی نا عدت دوسری جگہ، اعتکاف کہاں آ جائے گا دوسری جگہ. شرط تو مطلب یہ کہ ضرور مطلب بلا عذر کہیں دوسری جگہ نہ گزارے. اور اعتکاف کے لیے کیا ہے؟ اعتکاف کے لیے مسجد دوسری جگہ تھوڑی، اب عدت ہو جائے گی، گناہ ہو یعنی شریعت کی روح اردانی ہوگی، گناہ گار ہوگی. وہ دن بھر کام کرتی ہے، اب کبھی کبھی ہوتی ہے دن میں کام کرنے کی وجہ سے رات تھوڑا نوکری کرتی ہے، یا مان لیجیے اس کو اب شوہر تو مر گیا نا، کب کو اس کو جو ہے نفقہ دینے والا کوئی ہے نہیں، اس لیے اس کو کی گئی کہ وہ نکل سکتی ہے دن میں کما کے لائی، کون نفقہ دے گا اسے؟ تو وہ رات بھی ہو سکتی ہے آنے میں تو، لیکن زیادہ رات نہ عشاء سے پہلے آ جائے، لیکن رات جو ہے کہیں اور نہ گزارے، تو اس پر بدگمانی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بعض کا مطلب دن رات کا پہلا حصہ، مطلب عشاء تقریباً تب بول سکتے عشاء سے پہلے 8 بجے تک. اب یہ ہے کہ لیکن اگر وہ مگر یہ کہ عورتیں وہ فاحش کر لیں، کیا ہے کہ اگر وہ فاحش کر لیں، نہ نکالو گھر سے مگر وہ فاحشہ ہو جائیں، اب کھلی طور پر وہ کر لیں، گناہ کا کام کر لیں، وہ تب انہیں مجبوری ہے، تب تو نکالنا ہی پڑے گا. مان لی فحش کام کر لیں، وہ کیا ہے یہ زنا کر لیں، تو اب ایسی صورت میں وہ نکلیں گی حد کو جاری کرنے کے لیے. اب حد وغیرہ جاری کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے ان پر، تو وہاں ان کو ضرورت پہ نکلے گا. لیکن شوہر وہ جو متوفی آنا اس کو کیوں نکلنا ہے؟ کیونکہ اب اس کے لیے نفقہ کا کوئی سرمایہ رہا نہیں، شوہر چلا گیا، تو اب وہ نکلنے کی محتاج ہوگی دن میں طلب معاش کے لیے. اور یہ جو ہے دراز ہو سکتا ہے رات داخل ہونے تک، کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی رات نہیں ملا روزگار یا پیسے کمانے تو ٹائم دیر ہو گیا، اس لیے رات ہو گئی آنے تک. لیکن متعلقہ ایسی نہیں ہے، کیونکہ اس کا نفقہ جو ہے اس پر برابر جاری رہتا ہے شوہر کے مال سے. کب تک؟ عدت کے زمانے تک تو برابر جاری رہتا ہے اس پہ، لہذا اس کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے نکلنے کی. تکلیف کبھی ہو گئی اسے تو تکلیف کی وجہ سے ضرورت ہے، لیکن ایسے نفقے وغیرہ کی وجہ سے نہیں نکل سکتی، وہ نفقہ تو اس کو مل ہی رہا ہے. یہاں تک کہ اگر وہ عورت اپنی عدت کے نفقے پر خلا بھی کر لے شوہر سے، کہے کہ مجھے جو عدت کے درمیان جتنا تم نفقہ دیتے نا اتنا نفقہ دے تو میں خلا کر لیتی تم سے، ہے نہیں. تو اگر وہ نفقہ بھی لے لے
تو اب بعض لوگ کہتے ہیں اب نکل سکتی ہے طلب معاش کے لیے یہ مطلقہ. کیا نکل سکتی ہے؟ نفقہ لے لیے نے اگرچہ، لیکن اسے جو ہے اب بھی ضرورت پڑ رہی کہ ہو نہیں پائے گا یہ نفقہ پورا اتنے زمانے تک. طلب معاش کے لیے نکل سکتی بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اب بھی نہیں نکل سکتی. اگرچہ اس نے حق اپنا ساقط کیا ہے لیکن شریعت کا حق اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگا. شریعت کیا چاہتی ہے کہ وہیں پر وہ نہ نکلے اس عدت کے زمانے میں. ولا يجوز للمطلقۃ الرجیۃ والمبتوتۃ، اور جائز نہیں ہے طلاق رجی والی یا ایسی عورت کے جس کو طلاق رجی دی گئی ہو اور وہ عورت جس کو طلاق بائنہ دی گئی ہو، کیا الخروج من بیتہا، اپنے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، لیلا ولا نہارا، نہ ہی رات میں اور نہ ہی دن میں. والمتوفى عنها زوجها، اور وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تخرج نہارا وبعض اللیل، وہ نکلے گی دن میں اور رات کے کچھ حصے. ولا تبیت فی غیر منزلها، لیکن وہ رات نہ گزارے اپنے اس گھر کے علاوہ میں. اما المطلقہ، رہا مطلقہ تو نہ کیوں نہ نکلے، فلقولی تعالی، تو اس کی دلیل اللہ تعالی کا ارشاد ہے ولا تخرجوهن من بیوتهن، کہ تم ان کو نہ نکالو ان کے گھروں سے، یعنی نہ نکالو یعنی شوہر کے انتقال کے بعد تم ان کو نہ نکالو ان کے گھروں سے. ولا یخرجن، اور وہ بھی نہ نکلیں، دیکھیے دونوں سے آ گئی نا، نہ وہ نکلیں الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کھلے طور پر فحش کام انجام دیں، یعنی واضح ہے، کھلا کو ہے فحش کام کو انجام دیں، تو اب ان کو جو ہے ضرورت کی مقدار حد وغیرہ جاری کرنے کے لیے نکلنا ہوگا. اب کہتے ہیں یہ اس میں اختلاف ہے اس کے کہ فحش سے کیا مراد ہے قرآن پاک میں. تو ابراہیم نخعی سے منقول، اور یہی امام اعظم فرماتے ہیں، فحش کی تفسیر میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا، تو امام اعظم فرماتے ہیں اور امام نخعی کے فاحشہ سے مراد نفس خروج ہے. کیا ہے؟ نفس خروج ہے، مگر یہ کہ اب ان کا نکلنا کس وجہ سے ہوگا، یعنی اب یہ ہوگا کہ ان کا نکلنا ہوگا حد کو جاری کرنے کے لیے. نفس خروج مراد ہے، نکلنا ممانے کہیں گے الا ان یاتینا بخروج مبینہ، مگر ان کا نکلنا ہوگا، تو اب ان کا نکلنا ہوگا صرف کس کے لیے، حد وغیرہ جاری کرنے کے لیے. تو یہ نفس خروج مراد ہے امام اعظم. اور بعض لوگوں نے کیا کہا ہے، ابن مسعود وغیرہ امام یوسف مراد لیتے ہیں کہ فاحشہ سے مراد کیا، زنا ہے، یعنی مگر یہ کہ وہ کھلے طور پر کیا زنا کا ارتکاب کریں، تو اب کیا ہوگا وَيَخْرُجْنَ، نکلیں گے اب کس کے لیے، لِإِقَامَةِ الْحَدِّ، حد کو جاری کرنے کے لیے. یہ ہو گیا مطلقہ کے بارے میں. اب یہ تو نہ نکلے گھر سے. اما المتوفی، یہ کیوں نکلے گی، اما المتوفی عنہا زوجها، وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا تو وہ نکلے گی، فَلِأَنَّهُ لَا نَفْقَةَ لَهَا، اس لیے کہ اب اس کے لیے کوئی نفقہ ہے ہی نہیں، اب اس کے لیے کوئی نفقہ دینے والا بھی نہیں ہے. فَيَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ، تو اب یہ ضرورت مند ہوگی نکلنے کی، نہارن دن بھر، لِطَلَبِ الْمَعَاش، کیا ہے، معاش کو تلاش کرنے کے لیے. وَقَدْ يُمْتَدُّ إِلَىٰ أَنْ يَحْجُمَ اللَّيْلَ، اور یہ تلاش کا سلسلہ دراز ہو سکتا ہے کہاں، رات داخل ہونے تک، إِلَىٰ أَنْ يَحْجُمَ اللَّيْلَ، رات داخل ہونے تک. وَلَا كَذَلِكَ الْمُطَلَّقَةُ، اور مطلقہ اس طرح نہیں ہے، مطلقہ اس طرح نہیں کہ مطلب کہ وہ سے ضرورت ہی نہیں ہے طلب معاش کی. کیوں، لِأَنَّ النَّفْقَةَ دَارَّةٌ عَلَيْهَا مِن مَالِ زَوْجِهَا، اس لیے کہ نفقہ اس پر برابر جاری رہتا ہے شوہر کے مال سے، نفقہ اس پر چکر لگاتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے اپنے شوہر کے مال سے، حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ لو اختلعت علی نفقۃ عدتها، یہاں تک کہ اگر اس نے اپنی عدت کے نفقے پر خلا بھی کر لی. کیا کر لی، اپنی عدت میں جو نفقہ دیتا شوہر، کہا کہ مجھے دے دو میں تم سے خلا کر لیتی ہوں، یہاں تک کہ اپنی اس عدت کے نفقے پر اس نے خلا کر لی، تو قیلا، تو کہا گیا ہے انا تخرجو، اب اس صورت میں نکل سکتی ہے، نہارن دن بھر طلب معاش کے لیے. لیکن بعد ایک دوسرا قول یہ کہا لا تخرجو، اب بھی نہیں نکلے گی، لأنہا اسقطت حقها، اس لیے کہ اس نے اپنا حق ساقط کیا ہے، فلا يبطل به حق علیہا، لہذا اس اپنے حق کو ساقط کرنے کی وجہ سے وہ حق ساقط نہیں ہوگا جو اس پر ہے. کون سا حق، حق شرع، حق شرع ساقط نہیں ہوگا. حق شرع کیا ہے کہ یہ عدت کے زمانے میں رکی رہے شوہر کے گھر میں، اس نے اپنا حق کا ساقط کیا کہ اس کو نفقہ ملنا تھا، ان نے نفقے والے کو لے لیا اپنے، کہ اپنی عدت کے نفقے پر خلا کر لی. کیا کر لی کہ مجھے، ہاں نفقے، یہ مطلب
خلا جب کرتی ہے عورت تو وہ کیا کرتی ہے کہ پیسہ دیتی ہے اسے، شوہر کو، سمجھے نہیں؟ خلا جب کرتی ہے تو پیسہ وغیرہ دیتی ہے. جیسے کہ ایک صحابیہ کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے خلا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا میں نے جو تمہیں باغ دیا تھا مہر میں وہ تم مجھے باغ دے دو، میں تمہیں دے دیتا ہوں، خلا کر لیتا ہوں. تو شوہر، اب یہ عدت کے زمانے میں جو نفقہ ملتا ہے عورت کو، اس نے کہا تم عدت کے زمانے میں نفقہ دیتے ہو، مجھے مت دو، میں تم سے خلا کر لیتی ہوں. اب اس کے لیے پیسہ تو ختم ہو گیا، نفقہ بھی ملنا. اب بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نکل سکتی ہے طلب معاش کے لیے، یا طلب معاش کے لیے، کیونکہ جو نفقہ مل رہا تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اب بھی نہیں نکلے گی یہ گھر سے وہاں سے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے حق کو خود ثابت کیا جو ملنے والا تھا. تو اس پہ جو حق شریعت ہے وہ حق شریعت اس کے ثابت کرنے کی وجہ سے ثابت نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اب تو پھر ضرورت زندگی پر ایسے نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ زیادہ ہی بیمار ہو گئی، بیماری کی صورت نکال سکتی. اب یہ نہیں کہ کہیں کو اب ہاں شادی میں چلی گئی یا کوئی بیمار ہے، مطلب معمولی دور کا رشتہ دار بیمار ہے، اب چلی جا، ایسے نہیں جا سکتی سب کی. ہاں تو اب جا سکتی مجبوری میں، ہے نہیں؟ مجبوری کی صورتیں بہت ساری ہیں. لیکن اب یہ کہ چلے شاپنگ کر رہے ہیں بازار میں، نکل کے چلی جائے. ہاں والدین وغیرہ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بیمار ہیں تو جا سکتی ہے. عدت کے زمانے میں جن چیز کی اجازت ہے، نفقے سے زیادہ والدین کی ہے نا بھائی، یہ ہے تو والدین کی اس کے لیے جا سکتی ہے. وہ موتقف کے لیے الگ صورت ہے، موتقف کے لیے بہت ساری چیزیں منع ہے نہیں. ہاں فاحشہ سے مراد یہ کہ اب نفس خروج آئے، یعنی اور اس کا کیا ہے، اب نہ نکالو مگر یہ کہ ان کا نکلنا کس کے لیے ہوگا، حد کو جاری کرنے کی. اللہ یاتینا، مگر یہ کہ وہ نکلیں گی، اللہ یاتینا اللہ یخرجنا، یعنی کہ ان کا اب نکلنا کس لیے ہوگا، اس وجہ سے ہوگا، کس کے لیے، ہاں ان کا نفس خروج نکلنا، ان کا نکلنا اگر وہ نکل جائیں تو یہ نکلنا اگر ظاہری طور پر ہو ان کا، یہ کہیں گے امام اعظم کا نزدیک، مگر اگر ان کا نکلنا یہ ظاہری طور پر ہو، کھلے طور پر ہو، تو اب جو ہے تو اس کے بارے میں اب یہ کہا کہ وہ نکلنا ہو تو یا تو اب ان کا نفس خروج نکلنا حد کو جاری کرنے کے لیے. نفس خروج فاحشہ کی تفسیر میں اختلاف ہوا، کہا کہ فاحشہ سے نفس خروج مراد ہے. اب کہیں گے اللہ یاتینا بفاحشۃ ای نفس الخروج، دیکھیں اس کو ہم نے کہا کہ ہاں یہی ہوگا، مگر یہ کہ ان کا نفس خروج نکلنا تو یہی کیا ہے ان کے لیے، کیا ہے، بغیر عذر کے، تو یہی ان کے لیے کیا ہے، فحش ہے. تو یہ چیز ہوگی، تو نفس خروجی ان کے لیے ممانعت ہے، نفس خروجی ان کے لیے منع ہے امام اعظم کے نزدیک. لیکن یہ کیا ہے، چاہے وہ عذر سے ہو کیسے ہو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نفس خروج جب وہ بدچلن کا کام کریں وغیرہ تو یہاں پر وہ اب ان کے لیے نکلنے کی ضرورت ہوگی، کیوں، حد جاری وغیرہ کرنے کے لیے یہ کہیں گے. تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ نفس خروجی ان کے نکلنا ممانعت ہے. اب وہ کسی ضرورت کی وجہ سے ہو، بدچلن کا کام ہو تو وہ تو بدرجہ اولا ان کے لیے ممانعت ہو جائے گا، تب تو ان کے لیے ضرورت ہے. لیکن نفس خروج ہی یہاں پر امام اعظم فرماتے ہیں کہ نفس خروج ان کے لیے نکلنا یہ بھی منع ہے. اب اگر کوئی بدچلن کا کام کر لیں، برا کام، تب تو ان کے لیے نکلنے کی ضرورت ہوگی حد جاری وغیرہ کرنے کے لیے. ہاں نہیں، نفس خروج بھی ممانعت ہے. ہاں